رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مولا ہم نے بازاروں میں ایسے مناظر دیکھے ہیں جب بازار گرم ہوتا ہے چیزوں کی قیمت آسمان چھو رہی ہوتی ہے، کچھ کمزور کم ہمت کچھ فقیر بندے انتظار میں امید بھری نظر لگائے للچائے بیٹھے رہتے ہیں، قیمت گھٹے گی ہم بھی خرید لیں گے، ہم بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ آپ کی رضا کا پانا بڑا مشکل ہے، اللہ ہم بڑے کم ہمت بڑے کمزور ہیں، اللہ توبہ ہماری چند لمحہ بھی نہیں چلتی ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ بلند ہمت والے تو بہت آگے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اللہ ہم کم ہمت بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اللہ آپ کے کرم کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، یا اللہ آپ کے فضل کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، یا اللہ ہمت بڑھا دیجئے، یا اللہ سہارا دے دیجئے، یا اللہ اپنے رضا والے اعمال اخلاص کے ساتھ عافیت قبولیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ دل ویران ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بری بری عادتوں سے یا اللہ یہ دل یا اللہ گندا آلودہ ہو گیا ہے، یا اللہ روح کو پاکیزہ فرما دیجئے، یا اللہ دل کو اپنی یا اللہ اپنی محبت سے آباد فرما دیجئے۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ اپنے بڑوں کے یا اللہ کاموں اور قربانیوں کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنائیے، جگ ہسائی کا ذریعہ نہ بنائیے۔ لوگوں نے اللہ بڑی قربانی والی زندگی گزار کے یا اللہ اخلاص عافیت قبولیت للہیت کے ساتھ یا اللہ پاک خلوص و محبت و مودت کے ساتھ کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ کرم فرمائیے، یا اللہ نظر رحمت ڈال دیجئے، یا اللہ پاک نظر رحمت ڈال دیجئے۔ یا اللہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اخلاص ضائع نہیں جاتا، یا اللہ ان کی برکات سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ ہر کام میں دیانتداری و للہیت اور تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیجئے، یا اللہ عجب و خود پسندی سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ ریا و کبر سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ سمع سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی سے حفاظت فرمائیے، مسلمان کو عار دلانے سے حفاظت فرمائیے، کسی مسلمان کی پردہ دری سے حفاظت فرمائیے، کبھی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے۔ اے کریم آقا ہم سب کی کامل اصلاح و تربیت فرما دیجئے، اپنی کامل محبت و معرفت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک یہ مجلس یا اللہ بڑی قربانیوں سے قائم ہوئی، یا اللہ آپ کا ایک مخلص دیوانہ بندہ فجر سے پہلے بیماری میں گھر سے نکل جایا کرتا تھا، یا اللہ اس کی خلوص کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایک ہی فکر کڑن رہا کرتی تھی، بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کون سنتوں کی اطاعت کرے گا؟ یا اللہ پاک ہمیں کامل متبع شریعت و سنت بنا کر ہمارے حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا دل کے سرور کا سامان پیدا فرما دیجئے، ذریعہ بنا دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب و مقبول امتی بنا دیجئے۔ اے کریم آقا امت پہ نظر کرم ڈال دیجئے، عالم ٹوٹ پڑا ہے، اللہ کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے، اللہ کہیں پناہ نہیں دکھ رہی ہے، اللہ مدد فرما دیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے بے سہاروں کے سہارا امت کا سہارا بن جائیے، امت کا سہارا بن جائیے، امت کا اس ملک و عالم میں سہارا بن جائیے۔ غزہ و فلسطین کے بھائیوں کی مدد و نصرت فرما دیجئے، غالب کو اللہ پاک ان کو غالب فرما دیجئے، فتح
فتح مبین عطا فرما دیجئے، دشمن کو پستہ اور مغلوب فرما دیجئے، کھلی سکش و ہار عطا فرما دیجئے۔ ہماری زندگیوں میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور مقدر ہو، ان کا اولین مخلص ساتھی بنائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مقدر ہو، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کا اولین مخلص ساتھی بنائیے۔ اللہ پاک جھوٹے دجال کذابوں سے، شکیلی فتنے سے، دیگر فتنوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا، جتنے بھی دینی کام یا اللہ پاک آئندہ پروگرام یا اللہ پاک سب میں اخلاص، عافیت، قبولیت اور برکت عطا فرما دیجئے۔ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک مدد فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے۔ عالم میں جہاں کہیں بھی جو بھی دینی کام ہو رہے ہیں سب کو برابر فرمائیے، سب کو ترقی عطا فرمائیے۔ دینی کام کرنے والوں کی حمایت و حفاظت فرمائیے۔ ہر دینی ضرورت اور تقاضے اپنے خزانے خاص سے پوری فرمائیے۔ یا اللہ پاک دینی کام کرنے والوں کو محبت سے دیکھنے کی، پیٹھ پیچھے ذکر خیر کرنے کی، ہمت و حوصلہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جانے انجانے میں بھی یا اللہ پاک کرم فرما کر دینی کاموں میں رکاوٹ روڑے ڈالنے سے ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک دینی کام کرنے والوں کا دل میں بغض رکھنے سے حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنی کامل رضا و محبت عطا فرمائیے۔ کہ اللہ پاک آج بڑے بھائی مفتی حبیب صاحب کی ماہانہ مجلس بھی ہوئی، ان کی مجلس کو بھی بے انتہا قبول و مقبول فرمائیے۔ بڑے بھائی مولانا عطا اللہ صاحب کی طبیعت ناساز رہتی ہے، اللہ پاک ہماری والدہ کی عمر میں، بھائیوں کی عمر میں، ازواج و اولاد کی عمر میں خیر و عافیت و قبولیت کے ساتھ حضرت والی صاحب کے متعلقین و متوسلین ہم سب کو اچھا متبع سنت، اتباع سنت و شریعت کا نمونہ پیش کرنے کی اپنے کرم اور فضل سے توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک مخلصین نے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی خدمت کیا، اللہ پاک اب اخلاص سے ساتھ لگے ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارے امتیاز بھائی، ان کے گھرانے کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر آزمائش سے حفاظت فرمائیے۔ بھائی عاصم صاحب کی والدہ اللہ جمعہ کے دن دوپہر جمعہ کے بعد کے کھانے اور دینی مذاکرے میں شریک تھی، کل آپ کے حضور پہنچ چکی ہیں، بار بار مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ ہمارے خاندانی عزیز مطیع اللہ بھائی علیل ہیں، اللہ پاک کامل شفا امت کے سارے بیماروں کو، پریشان حالوں کو، یا اللہ مدرسوں کا نیا سال شروع ہوا ہے، خیر و برکت عافیت یا اللہ حالات ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے اللہ معاف کر دیجئے غلطی کوتاہی۔ سینکڑوں مدرسوں پہ تالے لگنے کی نوبت آ گئی ہے، یا اللہ پاک اب سے دیانت کے ساتھ، یا اللہ پاک احتیاط کے ساتھ کام کریں گے۔ یا اللہ پاک مدارس، مکاتب، مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک وقف جو قانون بن گیا ہے، ہمارے اکابرین و مشائخ امت کے فرد کے اندر کلہن پیدا فرما کر، اس کے حوالے سے بیداری پیدا فرما کر اس قانون کو اللہ پاک ختم فرما دیجئے، اللہ پاک ختم فرما دیجئے، اللہ پاک ختم فرما دیجئے۔ ہمارا یہ پیارا دیش یا اللہ پاک اسے عالمی پیمانے پر یا اللہ پاک دینی دنیاوی اعتبار سے والگرو بنا دیجئے۔ دیش کی قسمت میں چار چاند لگا دیجئے، یہاں کے رہنے والوں کو امن، چین، خوشی، شانتی یا اللہ پاک سچی شانتی اور خوشی عطا فرما دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے، پورے عالم میں ہدایت کے ہمائیں چلا دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ کے اس گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، یا اللہ جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں اپنے فضل خاص سے آسانی و سہولت کے ساتھ، جلد از جلد قبولیت کے ساتھ مقدر فرمائیے۔ اپنے گھر کو اعمال مساجد سے آباد فرمائیے، اعمال مساجد سے آباد فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ سیزن آ رہا ہے مولا، اللہ موسم آ رہا ہے، یا اللہ بازاروں میں احرام کی چادریں آ گئی ہیں، اللہ طواف کی تصویر آ گئی ہے، اللہ جانے والے تیاریوں میں لگ گئے، اللہ ہم فقیر و گنہگار، اللہ ہم سب کی قسمت میں بار بار آپ کے گھر کی بات لکھ دیجئے۔ اللہ لبیک اللہم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين